کسی شخص کی دو حالتیں ہو سکتی ہیں کہ وہ مسلمان بھی اور مشرک بھی ہو. مشرک ہوگا، دونوں اپوزٹ ہیں، اکٹھا نہیں ہو سکتے، آگ اور پانی اکٹھا نہیں ہو سکتے. ہاں اپنے کو مسلمان کہے اور شرک بھی کرے، اس کا ذکر اللہ نے خود کیا ہے، وما یؤمن باللہ اکثرهم الا هم مشرکون. ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن وہ شرک کر رہے ہوتے ہیں. اور پھر منافقین کو اللہ تعالیٰ نے کہا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا. تم کہتے ہو ہم مومن ہیں، نہیں، دل سے ایمان، دل کے اندر تمہارے ایمان نہیں ہے، ظاہری طور پر اسلام ظاہر کرتے ہو. تو وہ مسلمان اپنے کو کہہ سکتا ہے لیکن حقیقت ہے کہ واقعی وہ شرک میں مبتلا ہے، تو اس کو توبہ کرانی ہے. اگر نہیں توبہ کر رہا ہے تو علماء کا فتویٰ ہے کہ اس کو قتل کر دیا ہے، کیونکہ وہ مرتد ہو گیا. ایک عام آدمی ہندو ہے، عیسائی ہے اور کوئی ہے، آپ عصری عیسائی آپ کے ذمے اور آپ کے عہد نامے میں آپ کے ملک میں رہ رہا ہے تو رہنے دیں گے، لیکن ایک مسلمان ہو کر کے اگر کفر کر رہا ہے، شرک کر رہا ہے، تو اس کو جینے کا حق نہیں، اس کو مرتد کا حکم لگا کر کے اس کو قتل کیا جائے گا، توبہ استغفار نہیں لینے کے بعد اگر قبول نہیں کر رہا ہے. تو مشرک ہو سکتا ہے، اصل مشرک اسلام اور ایمان کا دعویٰ بھی کریں جیسا کہ منافقین کرتے تھے، جیسا کہ بہت سے لوگ اب بھی یقیناً اگر ان پر فتویٰ لگایا جائے اور سمجھایا بھی جا رہا ہے لیکن نہیں مان رہے ہیں تو ان پر شرک کا فتویٰ لگایا جا سکتا ہے. لیکن حالات ہوتے ہیں، کھل کر کے آپ کہیں گے کہ تم مشرک ہو تو ہو سکتا ہے کہیں ہم تمہیں قتل کر دیں گے، ہم کافر جب ہیں. یہ چیزیں ہیں، مصلحت کی الگ بات ہے، لیکن اس ملک میں کھل کر کے اس کا فتویٰ آپ علماء کا دیکھیں. کہتے ہیں اگر نماز نہیں پڑھ رہا ہے تو اس سے توبہ لی جائے گی، کیونکہ پیارے رسول نے فرمایا ہے من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. کچھ علماء کا پرانے زمانے سے یہ بڑے بڑے ائمہ کا قول ہے کہ جس نے صلاۃ جان بوجھ کے چھوڑ دیا اور چھوڑتا ہی رہتا ہے، توبہ نہیں کر رہا ہے، تو اس کو قتل کر دیا جائے گا. اور کفرن حدن یعنی گویا وہ کافر ہو گیا. اور بعض ائمہ کہتے ہیں کہ نہیں، وہ کافر نہیں ہوگا، لیکن جیسے زنا کرنے والے کو قتل کر دیا جاتا ہے اگر شادی شدہ ہے، اس طرح حدن قتل کیا جائے گا، کفرن نہیں. تو یعنی کوئی شخص مشرک امر کا مرتکب بھی ہو اور مسلمان بھی ہو، دونوں ہو نہیں سکتے اگرچہ دعویٰ کر رہا ہے.